السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور ساتھی ناظرین، اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندوستان میں نپور شرما نام کی ایک لیڈر گزری ہے یا لیڈر ہے، اور ابھی ادے پور میں بھی ایک واقعہ آیا، تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار چن کے رکھا اس ہفتے بولنے کے لیے۔ یہ ہے کہ غلام تھے تو سب ایک تھے، غلام تھے تو سب ایک تھے، آزادی نے ہمیں ہندو مسلمان بنا دیا۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جو آج جو تفرقہ ڈالا گیا ہے ہندو مسلمان میں، اس کے اوپر یہ کام میں آتا۔ ایک اور شعر ہے، درد ہو اتنا کہ مقدر جواب دے، درد ہو اتنا کہ مقدر جواب دے، خطرہ کرے سوال تو سمندر جواب دے، ملک میں ہو ہماری اتنی ایکتا کہ مسجد سے ہو سوال تو مندر جواب دے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے تھا، لیکن کس چیز کی نظر لگی، کون سی بری نظر لگی ہندوستان کو پتہ نہیں کہ اب ایسا ہم ہر اعتبار میں، ہر قدم پہ ہندو مسلم کے نام پہ اتنی دوستی ہونا چاہیے تھا ہندو مسلمان میں، کبھی عید اور دیوالی مل کے منائی جاتی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کس وقت کس کے اوپر کب حملہ ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا تھا ہندوستان ایک محبتوں کا گہوارہ ہے، لوگ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مذہبی عقیدتوں کا احترام کیا جاتا تھا، عید میں وہی عقیدت ہوتی تھی، دیوالی میں بھی ویسی ہی خوشیاں منائی جاتی تھی، ہر مشکل مصیبت کے وقت پہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ ملک کی، ہندوستان کی ایک صدیوں پرانی روایت رہی ہے۔ 2014 کے بعد سے آخر ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں، یا میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانوں کے بیچ میں نفرت کی آگ لگائی گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کی توہین اور ہتک کرنے لگے ہیں، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف خاص طور پہ قانونی کارروائی ہونا چاہیے، لیکن ہو نہیں رہی ہے۔ جیل سے رہا ہونے والوں کو پھول پنا کر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ملک میں امن بنانے کے لیے دو ایسے ستون تھے جو کام کر سکتے تھے، ایک تھا بالی ووڈ، دوسرا تھا میڈیا۔ میڈیا گودی میڈیا میں تبدیل ہو گیا، اور بالی ووڈ کو بھی ایسا تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہو رہی تھی۔ ابھی حال میں جو کشمیر فائلز کے نام سے پکچر آئی تھی، اسی کا ایک حصہ تھا۔ ابھی اور کافی پکچر ایسے بن رہے ہیں جو کہ پھر یہی کام کرنے والے ہیں۔ رہا سوال گودی میڈیا کا، تو میڈیا سماج میں محبتوں کو فروغ دینے کے بجائے اب نفرت پھیلانے میں اتنا مرکزی رول ادا کر رہا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ راجستھان کے شہر ادے پور میں کل جو واقعہ پیش آیا، یقیناً اس کی ہر قسم سے مذمت کی جانی چاہیے، اور کسی بھی مسئلے کا حل تشدد اور قتل و غارت گری سے نہیں نکلا جا سکتا ہے۔ یہ بات 100% ہے کہ آپ امن سے ہی رہیں گے اور صبر سے اگر ہم کام لیں گے تو ہی اس کا مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے۔ کل کے واقعے کا کوئی جواز نہیں تھا، نہ جو مذہب یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن ایسے واقعات اکا دکا ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک میں نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں، چاہے اخلاق کا قتل ہو یا پہلو خان کی جان لی گئی ہو اور ادے پور میں کنہیا لال کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ گائے چوری کے معاملے میں بھی کافی لوگوں کو، مسلمانوں کو اور دلتوں کو مارا گیا ہے۔ یہ سبھی واقعات انتہائی قابل مذمت ہے، سبھی واقعات نفرت کے ماحول کا نتیجہ ہے۔ اب نفرت کا ماحول یا نفرت پھیلانے والوں کون ہیں، اس کی نشاندہی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر کوئی بآسانی سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ماحول کوئی صدیوں پرانا شیر و شکر کی طرح ہندو مسلمان مل کے رہتے تھے، مگر یہ تفرقہ جو آیا ہے، یہ یقیناً اگر دیکھیں گے تو سن 2000 کے بعد سے ہی آہستہ 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 یہ زہر پھیلاتے ہوئے 2014 کے بعد سے ان 8 سالوں میں عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ ادے پور میں کنہیا لال کے قاتل کہیں کرائے کے تو نہیں ہیں، یہ ایک بات ہے۔ یقیناً کنہیا لال کا قتل ہوا ہے، لیکن کنہیا لال کا قتل کرنے والے جو ویڈیو بنائے ہیں اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ یقیناً رسول کی محبت رکھ کے کام کیے ہیں، مگر اگر رسول کی محبت رکھتے تو پھر انسان کا قتل کرنا اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
تو ایسے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہتھیار قتل کے لیے استعمال گئے ہیں، جسے ریمبو نائف کہا جاتا ہے، اکثر عموماً وہ دیواروں پہ لٹکانے کی ہتھیار ہوتی ہے یا شو پیس کے طور پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ قتل جو ہوتا ہے وہ عموماً جو چاقو چھرا جو بڑا ہوتا ہے اس سے قتل کیا جاتا ہے، لیکن ایسے ریمبو نائف سے قتل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ریمبو نائف جو دکھائی جاتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ چوری کے بعد یا قاتل کو جب گرفتار کرتے ہیں تو فلاں چاقو کا استعمال، یہ ریمبو نائف کا استعمال ہوا ہے، یہ پولیس لے کے آ کے وہاں پہ پیش کرتی ہے۔ تو شاید میرا یہ احساس ہے کہ کہیں یہ لوگ کو اتنا اکسایا گیا تھا کہ وہ ریمبو نائف کو لے کر جا کے وہ ویڈیو بھی بنا کے اس کا قتل کر دیا۔ تو اکثر ریمبو نائف کے اوپر ایک ڈاؤٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی بات ہے۔ پاکستان کی بات اگر ہم دیکھیں گے تو پاکستان کی بات پہ اگر ہم بات کریں گے تو پاکستان ہر وقت یہی کوشش کرتا رہا ہے اور ہر وقت ناکام کوشش کیا ہے کہ ہندوستان میں امن و امان کی فضا کو خراب کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اکسانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور ویسے بھی اگنی ویر کے تشدد پر سے توجہ ہٹانے کے لیے مہاراشٹر میں ایک سیاسی کھیل کھیلا گیا تھا، اب ختم ہو گیا ہے۔ یقیناً ایک ناتھ شنڈے کو پھر وہاں پہ چیف منسٹر بنائے ہیں، تو اب ایک ناتھ شنڈے کو بنانے کا مقصد پھر یہیں پہ معلوم ہو رہا کہ وہ مرہٹھا سینٹیمنٹ کو جاری رکھنے کے لیے، مطلب بٹوین دا وکٹس پکڑنے کی بات یہ ہے کہ شرد پوار اور ادھو ٹھاکرے کو ایک جگہ پہ روک کے رکھنے کے لیے ایک ناتھ شنڈے کو چیف منسٹر بنایا گیا ہے اور دیویندر فڈنویس کو ڈپٹی چیف منسٹر بنایا گیا ہے۔ لیکن مہاراشٹر کا کھیل ختم ہوتے ہی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے جس میں احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری کو ناکامی کے طور پہ یا ان کے خلاف میں سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے۔ اس کے بعد امیڈیٹلی جو اسٹرکچرز پاس ہوئے، جو کمنٹس پاس ہوتے ہیں کورٹ میں، اس کے اوپر وہ اس کو بیسس بنا کے تیستا سیتلواد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور تیستا سیتلواد کی گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف مقامات پہ این جی اوز نے احتجاج کیا، تو شاید وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے ادے پور میں ایک ایسا واقعہ پیش ہے جو کہ پھر ہندو مسلم کے ماحول کو گرما سکتا تھا۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو لوگ کنہیا لال کے قاتل ہیں وہ لوگ کچھ وقت پاکستان میں اور نیپال میں گزارے ہیں، اس کی بات بھی آئی ہے اور این آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی۔ خیر یہ اب آگے چل کے معلوم ہوگا کہ کس طرح کہاں پہ جانے والے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کے ہی معلوم ہوگا۔ ویسے صرف ایک بات ضرور کہہ دوں گا کہ راجستھان میں کس کی حکومت ہے؟ کرناٹکا میں کانگریس کی اور جے ڈی ایس کی حکومت گئی تھی، بی جے پی اقتدار میں آئی۔ اس کے بعد آپ مہاراشٹر میں آپ دیکھ لیے تو وہاں پر بھی یہی سیم چیز ہوئی تھی۔ تو اب شاید الیکشن راجستھان میں بھی قریب ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ راجستھان کی کانگریس حکومت کو بیک فٹ پہ ڈھکلنے کے لیے کیا یہ گیم کھیلا گیا تھا؟ یہ ایک خیال ہے، احساس ہے، ہو سکتا کہ یہ غلط بھی ہو، لیکن یہ ایک چیز ہے۔ لیکن پاکستان کی جہاں تک بات ہے، پاکستان پھر سے دوبارہ اگر دیکھیں گے تو عمران خان کو جب ہٹایا گیا تھا تو عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ میں کسی کا غلام نہیں رہوں گا، تو ان کا اشارہ یقیناً امریکہ کی طرف تھا، اور امریکہ کی طرف جو بات تھی اس کے بعد اب جو موجودہ حکومت آئی ہے عمران خان کے ہٹنے کے بعد وہ یقیناً امریکہ سے بہت قربت رکھتی ہے۔ پاکستان کو میں یہ کہوں گا کہ جو اصطلاح استعمال ہوئی تھی کہ ایکسس آف ایول، تو پاکستان ہندوستان کے لیے ہر وقت ایکسس آف ایول کا کام کیا ہے۔ 2 مہینے پہلے یا کچھ مہینے پہلے ہی بات آئی تھی کہ پنجاب میں خالستان کا موومنٹ پھر سے شروع ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد جودھ پور میں یہ 2 لوگ پاکستان میں وقت گزار کے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک طرف پاکستان کی طرف اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی امن و امان کی یقیناً ابھی بھی جو نفرتوں کا سلسلہ ہندوستان میں جاری ہے اس کو اور بڑھاوا دینے کے لیے کیا پاکستان یا پاکستان کے پیچھے جو بڑی طاقت ہے کیا امریکہ یہ کام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب بہت سارے چیزیں ہیں کہ امریکہ یہ کام کیوں کر سکتا۔ اگر اس پہ ہم بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں جو کرسچنز پہ
اٹیکس ہوئے تھے، جو حملے ہوئے تھے، ان کے جو چرچ کو، گرجا گھروں کو جو توڑا گیا تھا، اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن امریکہ جا کر یہ ریپرزینٹ کیا تھا کہ ان کی زندگی یہاں پہ بہت پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی تو کبھی سامنے نہیں آتا ہے، لیکن انڈونیشیا یکایک ہندوستان کو جو ایڈیبل آئل ہوتا ہے، جو میٹھا تیل ہوتا ہے استعمال کرنے کا، وہ روک دیتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ، نپور شرما کے ہی ایشو میں سعودی عربیہ اور پورا مڈل ایسٹرن کنٹری جو امریکہ سے یقیناً قربت رکھتے ہیں، وہ پورے ہندوستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ ایک فیصلہ لیا ہے کہ اب جو بھی پروجیکٹ سعودی عرب میں ہوں گے، ترقیاتی کام جو بھی ہوں گے، اس میں ہندوستان کی کوئی کمپنی کو حصے داری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے، نہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں، نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات عام ہو گئی ہے کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تو کیا اب انڈونیشیا سے ایک چیز ہوئی تھی، اس کے بعد مڈل ایسٹ سے یہ بات ہوئی ہے، اب کیا پاکستان میں یہ بات ہونے والی ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کے، جو فائنانس سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ ہندوستان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیا جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب، اس کے پیچھے بھی کوئی ہندوستان کے خلاف کی سازش ہے؟ کیونکہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہندوستان دوست بڑا ہے یا ملک بڑا ہے، اس کا فیصلہ کرنا فی الوقت کی حکومت کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا سے اور ایران سے جو پیٹرول ہندوستان کو لایا جا رہا ہے، ہندوستان کے دو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ایک ہے ریلائنس، دوسرا ہے ایسار، یہ دو اچانک بند ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ریفائنریز ضرور چل رہے ہیں۔ تو دو کمپنیز میں ریلائنس کا تعلق، یقیناً ریلائنس تو ابھی تو کافی قربت ہے سیاسی حلقوں میں، تو کیا ہندوستان کی حکومت ان کو اجازت دی ہے، اور جس کے اوپر امریکہ چراغ پا ہو کر یہ حرکت کر رہا ہے؟ آگے وقت ہی بتائے گا کہ کس طریقے سے، کس سمت میں ملک کو آخر یہ دوستی یا دو سوٹ بوٹ کے لوگ کے بچاؤ کے لیے حکومت ہندوستان کو کہاں پر لے جاتی ہے۔ ویسے حالات مسلمانوں کی بھی خراب ہیں، دلتوں کی بھی خراب ہیں، اور کرسچنز کی بھی خراب ہیں۔ آگے وقت ہی بتائے گا کہ اب آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ابھی جی ایس ٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ بھی لیا گیا ہے کہ دودھ سے لے کر آٹا، بریڈ، چاول اور جو ضرورت زندگی کے، جو روزانہ کے جو ضروریات کے جو کام اشیاء ہوتے ہیں، اس کی قیمتیں بھی آہستہ آہستہ اب بڑھنے جا رہی ہیں۔ تو یقیناً بھکتوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو موجودہ حالات میں جو افراط زر کی قیمت ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ترقی ہوتی ہے۔ آج کے فکر نظر پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔